بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہے، کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی، وہ کافی بیمار تھی، اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں اس پر دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا، اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا تم اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہو؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نمبر بھی دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہو، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائے رہتی کہاں ہے؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑیے نا، میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائے آپ کیوں کرتے ہیں مجھے کال، کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہے اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ آپ کے نصیب کو کیا ہوا؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں نا مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے، میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی، وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دے کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو کون ہے آپ کے فیملی میں؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہے اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دین میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہتی تھی رات کو میں جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا، 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا تھا، اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ اگر میں کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر عمران آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اس سے کہا کرتا تھا، ایمان میری ہمسفر بس آپ ہی ہے، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا، وہ میری ڈانٹ سنتی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پر، جتنا چاہے غصہ کر لے، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پہ مر مٹ جاتا تھا۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم کہو، زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ میں نے امی بھابھی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا، سب کہہ رہے تھے جلدی سے جائیں گے ایمان کے گھر رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی،
ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دے، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ میرے دوست کہنے لگے بہت بڑی کجری بلائی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا ایک، میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے سٹیج پر آئی، میوزک بجنے لگا۔ پھر ایک قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کجری تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا، میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ مار دیا اس کو۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا ہے۔ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر آیا، بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے، اس پہ بہت غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا۔ دوست حیران تھے یہ کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پہ نہ گیا۔ پھر جب اسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا تو چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، بس ایک بار سنیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لے، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ہر وقت آپ کی باتیں کرتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤ، وہ بہت اچھی ہے، اسے سنبھال لے۔ وہ تھک گئی زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہے، اسکول پڑھتی ہے۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس وہ لڑکی مجھے بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا، ہم گھر میں داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ہم پاس گئے۔ امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا، عمران میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات، مجبوری کے تماشے۔ میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی، اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہے۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ایمان ناچنے والی تھی۔ اس کے حالات، اس کے وقت نے اسے کجری بنایا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں؟ معافی چاہتا ہوں جو لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن کیونکہ ناچنے والی کو مرد حضرات کیا، سبھی یہی کہتے ہیں۔ ایمان میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ عمران، آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ تو دوستو، مرد وہ نہیں ہے جو کسی با پردہ با حیا شہزادی کو کجری بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہے
جو کسی کجری کو بھی باپردہ اور باحیا بنا ڈالے۔ آج کل مرد اکثر بھوکے کتے کی طرح عورت کو نوچنا چاہتے ہیں، عورت کے کردار پہ بھونکنے لگتے ہیں، لیکن کوئی کسی کے ماضی کی جانب نہیں دیکھتا۔ نہ جانے کتنے درد، کتنی مجبوریاں، کتنے دکھ اٹھائے جی رہی ہوتی ہے۔ کسی گھر میں صفائی کا کام کرنے والی، کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنے والی، پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے والی، کوئی بھی لڑکی خوشی سے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہزاروں مجبوریاں اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے وہ زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور ہم مرد کتنی آسانی سے اس کے کردار کے جج بن جاتے ہیں۔ بہن بیٹیاں تو سب کی ساجی ہوتی ہے نا، تو خدا را کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار نہ کرے۔ اور لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کا مان نہ توڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سن کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔